مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ دل میں نیت تھی، نیت تو ہو چکی۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف جو ہے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ بغیر نیت اعتکاف مسجد میں کھا پی نہیں سکتے۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو پریشان نہ ہو، اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں، اور اب کھانا پینا جائز ہو جائے گا، سونا بھی جائز ہو جائے گا، البتہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کی، لہذا ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے نا تو ثواب ملے گا، تو ثواب کے لیے کر لیں اعتکاف کی نیت، کچھ ذکر و درود کر لیں، 12 بار چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامت شیر خدا کے پیج نمبر 1 پر ہے۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہیں بھیک مانگی۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا، ہاتھ پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے رجب شریف کی آج 13ویں رات اور جشن ولادت مولا علی کے سلسلے میں الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سے کئی مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس طرح کی کرامت سنی ہے کہ آپ جب گھوڑے کے ایک پینڈل میں ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر دوسرے رکاب کی طرف جب پاؤں داخل فرماتے تو پورا قرآن ختم کر لیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کیا عطا فرمائیں گے، اس وسوسے کا، اس اشکال کا، اس خیال کا؟ کرامت کہتے اسی کو ہے نا کہ جو عادتاً محال ہو، یعنی جو مطلب ہے کہ عام طور پہ ایسا نہ ہوتا ہو اور عام آدمی ایسا نہ کر سکتا ہو، یہ کرامت ہے نا۔ تو پھر تو معجزات کا کیا بنے گا؟ معجزات بھی تو عقل میں نہیں آتے نا لوگوں کے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف یعنی کہ مکہ مکرمہ سے وہ مسجد اقصی پہنچے، جو بہت لمبا فاصلہ ہے، اور رات کے لمحے بھر میں پہنچے، پھر آسمانوں پر پہنچے، معراج کی رات تو آ رہی ہے، تو یہ تو راتوں رات مطلب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور یہ تو قرآن کریم میں بیان ہے اس کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک تو یہ تو بالکل یعنی کہ نص قطعی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور یعنی کہ راتوں لے گیا وہ پاک ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد الحرام یہ جس میں کعبہ شریف ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو اب یہ کہ یہ عقل میں آئے یا نہ آئے کسی کی، مسلمان کے لیے تو ماننا ضروری ہے۔ اگر مسلمان کہتا اور بولتا کہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک بھی نہیں گئے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے نا، کہ بالکل دلیل ہے، قطعی دلیل ہے قرآن شریف کی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ معجزات بھی ظاہر ہے کہ عام یعنی کہ عقل میں نہیں آتے، یہ بھی وہ عادتاً محال، اس کو کہتے ہیں محال عادی، یہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو نبی سے کوئی ایسی بات صادر ہو، اظہار نبوت یعنی اس کی نبوت کی ظاہر ہونے سے پہلے، تو اس کو ارہاس بولتے ہیں، اور جب نبوت کا اظہار ہونے کے بعد ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو یہ مطلب سب قرآنی واقعات موجود ہیں، اور یہ کہ تو یہ بھی یہ معجزہ ہے، تو عام عقل تو نہیں آتی نہیں، لاٹھی کیسے سانپ بن گئی، اور پھر چھوٹی چھوٹی رسیاں جو ڈالی تھی اپنی اپنی جادوگروں نے، وہ رسیاں نگل گئے، وہ اژدہا نگل گیا، تو جتنے جادوگر آئے تھے مقابلے میں وہ سب مسلمان ہو گئے کہ یہ معجزہ ہے ہمارا جادو، ورنہ کیسے ہی توڑتے، سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قرآنی واقعہ ہے۔ تو اس طرح اور بہت سارے قرآنی واقعات، عاصم بن برقیہ یہ وزیر تھے سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ پلک جھپکتے میں وہ ملکہ سبا کا تخت لا کر انہوں نے حاضر کر دیا۔ یمن میں تھی نا یہ، تو ان کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت لمبا فاصلہ تھا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا، میں وہ تخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ عفریت یہ جن کی قسم ہے،
جو بڑا خبیث جن ہے اور یہ لوگوں سے مانوس نہیں ہوتا، یہ ویرانوں اور جنگلوں میں رہتا ہے اور بعض اوقات انسانوں کو کھا بھی لیتا ہے، اللہ پاک اس کے شر سے بچائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ سب تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، ایسے بادشاہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جن بھی مطلب پیچھے رہ گیا، اور آصف جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھے، یہ ولی اللہ تھے، انہوں نے بس وہ کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لا سکتا ہوں، اور تخت حاضر تھا تاکہ وہ ملکہ بلقیس پہنچے تو وہ تخت پر بیٹھے۔ یہ کرامت تو قرآن میں ذکر ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی شان ہے۔ آصف برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کی امتی تھے، اور حضرت علی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، بہت زبردست صحابی، جنتی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات سمجھ میں، ہماری تو سب کو جاتا ہے سمجھ میں۔ اللہ پاک ایسی عقل نہ دے جس میں کرامتیں نہ سمجھ میں آئیں۔ وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرہ میں سوال عرض ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کتنا ضروری ہے، اور یہ محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور عصر حاضر میں فکر علی المرتضیٰ کے لیے دعوت اسلامی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، اور بے حساب بخشش کی دعا کا طالب۔ یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب۔ کتنی محبت ہونی چاہیے، اب اس کا ظاہر کوئی پیمانہ تو ہے نہیں، جتنی محبت ہو اتنی کم ہے۔ تو اہل بیت کی محبت تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو ہوتی بھی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو ہونی بھی چاہیے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تو درس ہمیں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی تلقین فرمائیے کہ ان کو بھی وہ حضرت اہل بیت کی محبت سکھائی جائے۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں ہیں، پھر صحابی بھی ہیں، صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، یہ بھی الحمدللہ یوں صحابی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ کہ ان کا ذکر کیا کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ذکر علی تو یہ تو خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنز العمال کی حدیث سے پاک ہے، ذکر علی عبادت، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب کوئی بولا حضرت علی کا تذکرہ کیوں، اس کا تذکرہ، یہ تو عبادت ہے ہمارے کی، اور جس نے ہمیں عبادت کا درس دیا، جس کے صدقے ہمیں خدا رحمان کی پہچان ہوئی، وہ فرما رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کنز العمال کی حدیث سے پاک ہے کہ ذکر علی عبادت، کہ حضرت علی کا ذکر یہ عبادت۔ اب ذکر سے مراد ظاہر یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، یا عام کانسیپٹ یہی ہوتا ہے ذکر کا، اگرچہ صرف یہی ذکر نہیں ہے، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا، یہ بھی ذکر ہے، خطبہ ذکر ہے، اذان ذکر ہے، دعا یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی تعریف میں تو بہت کچھ ہے، نعت شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو یوں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر، یعنی کہ بلائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، آپ کی باتیں کرنا، آپ کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں وہ بیان کرنا، یعنی فضائل بیان کرنا، آپ کے مناقب بیان کرنا، آپ کے واقعات و حکایات کا بیان کرنا، یہ سب ذکر میں آ جائے گا۔ تو یوں حضرت علی کا ذکر، دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، تو اتنا بڑا تو آج اجتماع کیا ہوا ہے دعوت اسلامی نے، مدنی چینل پر ساری دنیا میں دعوت اسلامی
مولا علی کا ذکر خیر کر رہی ہے اس وقت، مذاکرہ ہو رہا، مدنی مذاکرہ، اور مدنی چینل پر تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماشاءاللہ بارے میں بہت کچھ آ رہا ہے. ہم تو سارے ذکر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، تو حضرت علی بھی صحابہ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں سارے ہی صحابہ. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی 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 جنتی، اور حسن حسین بھی جنتی 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 جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی حضرت مولا علی جو ہے نا، یہ مردوں کے بھی بادشاہ ہیں، بہت زیادہ بہادر شخص ہیں. اور شیر یزداں، یزداں اللہ کو یزداں بھی بولتے ہیں، تو یعنی کہ اللہ پاک کے شیر ہیں، شیر خدا ہیں، سب سے بہادر اور اللہ کے شیر. لا فتح الا علی، یعنی حضرت علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے. لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. یہ حضرت علی کی تلوار ہے ذوالفقار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے، عصر اور مغرب کے بیچ میں سونا کیسا ہے؟ کیا اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو اپنے اوپر ملامت کرے. لیکن عصر کے بعد سویا کیوں؟ تو عصر کے بعد سونے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر کوئی سوتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. بعض اوقات تو بیچارے مریض ہوتے ہیں، پڑے ہی بستر پہ ہوتے ہیں، بچے بھی سوئے رہتے ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو نہ سونا اچھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کیا بیٹے کے فوت ہونے کے بعد ایک سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی تفصیلی بات بتائی جائے، اور اگر ہاں تو اس کو بھی تفصیل سے بتایا جائے تاکہ یہ معاشرے سے یہ بات دور ہو جائے اور لوگوں کو اس بارے میں صحیح طرح معلومات ہو جائے. بیٹے کی بیوی سے نہ اپنی بہو سے کوئی سسر نکاح کرتا ہو، یہ کوئی ہو سکتا ہے واقعہ ہوا ہوگا، ایسے وہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. شریعت میں منع ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے دلیل. ساس، یہ سسر جو ہے یہ اپنی بہو سے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد بھی عمر بھر نکاح اس سے ہو ہی نہیں سکتے نا، وہ حرمت مصاہرت اس میں جاری ہے. اب یہ کہ یہ کیا ہوتی ہے حرمت مصاہرت، تو پھر یہ بھی ایک ٹاپک ہے. بہار شریعت میں محرمات کا باب ہے پورا، وہ 7ویں 8ویں حصے میں شاید بہار شریعت کے، تو اس میں تفصیل پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ کہ سسر اپنی بہو سے
جبکہ بیٹا فوت ہو گیا تب بھی شادی نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علی 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 مولا علی 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 مولا. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اللہم بارک لنا فی رمضان وشعبان وبلغنا رمضان. دودھ پینے کی دعا سناؤں گی. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میرا نام محمد احمد ہے. میں نے مسجد پہ جانا شروع کر دیا. میں پنڈی بھی رہتا ہوں. اور صاحب یہ نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. حضرت فاروق بھی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. زوجائے نبی جنتی جنتی. تمام صحابیات بھی جنتی جنتی. جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو مولا علی کی برکتوں سے مالا مال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ اچھی بری چیز جو ہے وہ سب کو نظر آتی ہے، پھر یہ برے گمان سے کیا مراد ہے؟ یہ نظر نہیں آتا نا گمان. اچھی بری چیز تو نظر آ جاتی ہے، آپ فرما رہے ہیں. تو یہ یعنی کسی میں کوئی یعنی کسی کے بارے میں ایسا ذہن بنانا کہ یار یہ یوں، جیسے کسی کو کسی طرف دیکھنا، وہ دیکھ رہا ہے کسی طرف، اب وہ خامخواہ اس پر یہ ڈال دینا کہ یہ اوپر جو دیکھ رہا ہے نا، یہ نعوذ باللہ عورتوں کو تلاش کر رہا ہے وہ بالکونیوں سے تاکہ دیکھیں ان کو. یہ بدگمانی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بدگمانی لوگ کر لیتے ہیں. تو بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برا گمان، خبیث گمان بھی بولتے ہیں. تو خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. گناہ کا کام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت سے کوئی ایک کم گناہ نہیں ہے بدگمانی. اور یہ عام ہے ہمارے یہاں. بات بات پہ بیوی کے بارے میں شوہر بدگمانی کرتا ہے کہ دوسروں کے چکر میں ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہ دوسروں کے چکر میں کیا کیا گھروں میں. پھر یہ کوئی بیچارہ ہم سے بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے اس کا مطلب پڑا ہے تو یہ مطلب نکلوا رہا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ اس کو سود بھی نہیں ہوتی.
طرح طرح کے، تو ہمیں حسن زن رکھنا چاہیے. اور مسلمان کے فعل کو حسن زن پر حمل کرنا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کا فعل جو ہے، اس کا کام، وہ اس پہ اچھا گمان قائم کرنا یہ واجب ہے. اچھا گمان آدمی تلاش کرے، اس میں خواب مخواہ برا گمان آدمی وہ کر لیتا ہے اور گناہ میں پڑ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حسن الظن من حسن العبادت ہے. یہ اچھا گمان جو ہے یہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو کسی مسلمان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، اچھا گمان، اچھا خیال دل میں لانا چاہیے، برا خیال نہیں. اگر اس کو ہم اس فارمولے کو اپنا لینا کہ ہم بدگمانی چھوڑ دیں، پھر اگر ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں، بازار کے جھگڑے ختم، دکانداروں کے جھگڑے ختم، یہ میرا گاہک توڑتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، حالانکہ بیچارے کو بعض وقت پتہ نہیں ہوتا، یہ میرے سے جیلیس ہے، میرے سے خار کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی یہ بدگمانیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. میری کاٹ کرتا ہے، نہیں اس دن مجھ پہ طنز کر رہا تھا، آپ کو کیا پتا، اللہ اس کو بیچارے خواب میں پتا نہیں کہ طنز بولتے کس کو ہے، اور آپ نے اوڑھ دیا کہ یہ مجھ پر طنز کر رہا تھا. وہ کوئی بات کر رہا تھا، اتفاق ہو گیا کہ وہ آپ کو کوئی ایسی سوچ بن گئی آپ کی، تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اچھی سوچ اچھے لوگوں کا حصہ ہے، اللہ ہمیں اچھا آدمی بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہتے ہیں حسن زن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. بے شک بے شک. سنا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ بچپن میں ایمان لے آئے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ لڑک پن تھا آپ کا، لڑک پن یعنی بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لے آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ لوگ بات بات پر اپنے بچے کی قسم کھاتے ہیں، یا ماں کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنے بچے کی قسم کھا رہا ہوں، ماں کی قسم کھا رہا ہوں، یا کسی اولیاء کرام کی قسم کھا کے بات کرتے ہیں. تو اس قسم کا کیا اعتبار ہوگا؟ اس میں ہماری شرعی رہنمائی کی جائے. اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا، دوسروں کی قسم کھانا یہ منع ہے، مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. نہ یہ قسم ہے، شرعی قسم بھی نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں کثیر عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ و اہل بیت حاضر ہوتے ہیں، اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں. آئیے دکھاتے ہیں لاسٹ ہونے والے مدنی مذاکرے کے تاثرات. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. میرا نام شاہد قریشی اتاری ہے اور میں پی ٹی سی ایل میں ایز اے ڈائریکٹر کام کرتا ہوں. میرا نام محمد آصف ہے. محمد شاکر. محمد عتیق. میرا نام زین ہے اور میں لیاقت آباد سے بلانگ کرتا ہوں. میرا نام عبدالصمد اتاری ہے. محمد الیاس ہے، لاہور سے. میرا نام محمد شعیب حسن ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. محمد اعجاز اتاری نام ہے، میں کراچی سے ہوں. میرا نام حسین مصطفیٰ اور میں لاہور میں سافٹ ویئر انجینئر کی جاب کر رہا ہوں. دعوت اسلامی سے وہ ہو گیا ہے دل کا رشتہ. جو اتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہو، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یہ کس لیے آتے ہیں؟ فیض حاصل کرنے آتے ہیں. الحمدللہ اب دعوت اسلامی سے وابستگی تو بچپن سے ہی ہے. ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ انہی اخلاقیات کا ہے، اور ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہ بڑی غلط سمت ہے. لیکن دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت نے جس طرح کی تربیت، جس طرح کا ماحول عطا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے معاشرے میں لوگوں کو اخلاقیات سکھانے کا اور محبتیں بانٹنے کا. موسٹلی ہم یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں سے، جو آپ جناب سے بات نہیں کرتے، تو بہن بھائیوں سے بھی کریں گے، اور اگر گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی آپ جناب سے بات کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ سامنے والا آپ کو غصہ بھی دکھائے تو اس وقت چپ ہو جائے گا
کریں, اگر آپ بھی غصہ کریں گے نا تو پھر گھر میں ماحول خراب ہوگا. امیر سنت کے بس ایک ہی نعرہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر گھر میں اگر پہنچ جائے, اور الحمدللہ پہنچ بھی جگہ, تو ہماری جو ہے آنے والی نسلیں تک جو ہے وہ سنور جائیں گی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی انشاءاللہ. ایک چیز پوچھی گئی کہ پہلے کے جو علماء ہوتے تھے ان کا جو ہے وہ ذہن کافی اچھا ہوتا تھا بنسبت کہ آج کے مقابلے میں, کہ اگر آج ہم چیز یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے حفظ نہیں رہتی جس طرح پہلے کی رہتی. اس میں بتایا کہ ان کے اخلاق, ان کا اخلاص کتنا اچھا تھا, اور خاص طور پر وہ اپنے آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رکھتے تھے, برائی چیزوں سے. ایون تو کوئی بری بات سنتے تھے تب بھی اپنے کان بند کر لیتے تھے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں تھی جو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنانے کی, تاکہ ہم بھی جو چیزیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یاد رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں یاد رہیں, کیونکہ وہی بات ہے نا, صحبت اثر رکھتی ہے. کتنی دفعہ عالمی مدنی مرکز میں پہلے آنے کی سعادت حاصل ہو چکی؟ یہ میرا پہلی دفعہ ادھر آنا ہوا ہے. کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پر؟ مدنی چینل پہ تو دیکھتے تھے آپ؟ دیکھتے تھے بس کہ یہ ماحول ہے, لیکن آج دیکھا ہے تو دل کو سکون ملا ہے. کافی کچھ سیکھنے کو ملا ادھر سے. کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے طور پہ کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں لوگ, لیکن اب ہم کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر نہیں پتا تو علماء جو اہل سنت ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ کیا یہ چیز کرنی جائز ہے ناجائز ہے, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, تو ان سے جو رہنمائی ملتی ہے تو پھر اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں ٹائم دے رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم اس وقت نہیں مل رہا ہے, کیونکہ ہم صبح سے لے کے رات تک صرف دنیا داری کے طور پہ ہم لگے ہوئے ہیں. صبح سے کام گئے, گھر آئے, گھر کو دیکھا, اسی میں ہماری ساری زندگی صرف ہو رہی ہے. مدنی مذاکرے میں جیسے ابھی جو بابا نے فرمایا کہ اخلاق کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ کو اخلاق کیسا اخلاق ہونا چاہیے, اور ہمارے جو پورا یعنی علماء اکرام تھے پہلے, جو ہمارے سابقین تھے جن کو اتنا بڑا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا, تو وہ کیسے عطا ہوا؟ ان کو حسن اخلاق سے ہی ہوا. اور دوسری چیز ابھی جو پتہ لگی کہ بچوں سے بھی جو بات کرنے کا انداز ہے وہ آپ جناب سے, تو کتنا گھر کے ماحول کو بہت اچھا کرتے تھے. فرسٹ آف آل اخلاقی تربیت انہوں نے بتائی, جس طرح بچوں کا اوپر آپ کہہ کے بلائیں. ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر تو والی بات ہے, یا تم ادھر آؤ, یا اس طرح کی ہے. وہ کہتے ہیں آپ گیو اینڈ ٹیک کے رسپیکٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ آپ کہہ کے بلائیں, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, آپ کو بھی وہ ڈیفینیٹلی آپ کہہ کے ہی بلائے گا. دلی نیت سب فرسٹ آف آل تو میں نے یہ بنا لی, انشاءاللہ رمضان کے اندر میرا پورا پلان ہے. انشاءاللہ میں رمضان کے اندر میں دوبارہ 10 دن کے اعتکاف کے لیے میں حاضر ہوں گا. فرسٹ آف آل میری تو یہ نیت بنی ہے, اور دوسرا میں بیعت بھی ہو گیا ہوں حضرت صاحب کا. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اتنا عرصہ ہو گیا, اتنا علم دین حاصل کرنے کو ملا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں روزمرہ کے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں ہر کام سنت کے مطابق الحمدللہ کرنے کا ذہن اس مدنی ماحول سے ملا, امیر علیہ سنت سے ملا. مدنی مرکز میں آج میں پوری زندگی میں پہلی دفعہ آنا نصیب ہوا ہے. کیسا فیل کریں؟ بہت امیزنگ, زبردست. میں نے ایک دفعہ نا شروع میں ایک کتاب پڑھی تھی کہ وہاں امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چائے کے لیے کسی ہوٹل پہ رکتے ہیں نا, تو ٹیشو اور ٹوتھ پک اور نمک آپ نہیں چکھ سکتے. اگر آپ نے چکھنا ہے تو جا کے اجازت لیں. آپ چائے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو چائے کے ہی پیسے دینے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے رکھا ہے اور اس کے پیسے لیں ان سے. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون بزرگ ہے, اتنا تقویٰ, اتنی میری توجہ نہیں تھی. وہ بات ہے جو مجھے دعوت اسلامی کی طرف لے کے آئی. میرا نام محمد کامران اتاری ہے. یہ کامران بھائی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ اور سے آیا ہوں, انجینئر ہوں. دعوت اسلامی کا یہ کام ہے, اپریشیٹ کروں گا کہ عقائد, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں پتہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. ہمارے عقائد کی اصلاح, عقائد کی بہتری, اور ہمارے غوث پاک کی نسبت ہمارے دلوں میں جو بڑی ہے وہ ہمارے پیر صاحب میں بڑی ہے. مدنی مذاکرے کے حوالے سے جتنا کہا جائے نا اتنا جو ہے نا کمی ہے, کیونکہ موسٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار ہم جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں نا اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے, فردر جو ہے نا معلوم ہو جاتا ہے بھائی یہ والا سوال آج آ چکا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ میں نے ایز اے ٹیچر ہے, ہم ایک ہی سوال بار بار کوئی سوال کرتا ہے بچہ تو ہم ہائپر بھی آتے ہیں, کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, بھائی ابھی تو بتایا تھا. لیکن امیر علیہ سنت کی کیا ہی بات کی جائے, کئی مرتبہ کئی 100 مرتبہ سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ اسی پیار محبت سے جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑا سیکھنے کو ملتا ہے اس کے حوالے سے. روزوں کے حساب سے ماہ رجب کا انتظار کر رہے تھے, فوراً روزے رکھنی شروع کر دیے. اسلام حضرت صاحب نے ذہن بنایا اسلام بھائی ہوگا پاپا نے کہ روزے رکھیں اس مہینے زیادہ. تو ابھی پھر شبان آ رہے ہیں, شبان میں بھی رکھیں گے انشاءاللہ, پھر رمضان بھی قریب اس کی تیاری ہوتی ہے. آپ بھی رکھتے ہیں؟ الحمدللہ. تو اس ایج میں آ کر فیل نہیں ہوتا کوئی کمزوری وغیرہ, یا روزے وغیرہ رکھتے ہیں جس طرح؟ کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں.
माशाअल्लाह, आज भी बड़े माशा प्यारे प्यारे जी, हैं तासुरात। जी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकाने मौला अली ये आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी हाजिर हैं, और कुछ मनाजिर हमने देखे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर भी जमा होकर इस ज़िक्र खैर की बरकतें हासिल कर रहे हैं माशा। अच्छा, वो जो अभी एक ईसाई भाई ने बताया कि मैंने पहली बार ये सुना, जब वो चाय पीने जाए तो नमक चखना या टूथपिक इस्तेमाल करना, तो ये नहीं कर सकते वगैरह। इसमें वजाहत कर दूं कि मैंने इसको नाजायज नहीं कहा होगा, शायद ये मैंने गुफ्तगू से अंदाजा लगा शायद ये नाजायज समझे हो। नहीं, ये नाजायज मुझे नहीं पता इसका, कि क्योंकि वो अब नमक चख लिया तो ये कोई इसकी कीमत नहीं बनती ना, या इसको कोई मना करेगा चाय वाला या काउंटर वाला या जो टेबल वाला होता है कि ये क्या कर रहे हो, इजाजत नहीं है। तो ये मैं अपने तौर पर इसकी वजाहत कर रहा हूँ। और इस तरह टूथपिक भी मांगेगा, पता है कि चाय इसने पी है, तब भी हो सकता है दे दे, कि इसकी भी कोई खास कीमत बनती नहीं है। पूरी डिबिया की कीमत बनती है, एक टूथपिक की कीमत नहीं होती जनरली। लेकिन मेरे मतलब जो मुझे ये पता नहीं है कि ये टूथपिक लेना जायज है या नाजायज। मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एहतियात की बात की थी कि नमक भी हम क्यों चखे, जब पीने ही चाय गए तो नमक तो होती है, रखीले रखा जाता है, जो खाना खाए तो उसमें डालते हैं नमक, और बोटी फंसती है तो उसको निकालने के लिए टूथपिक मांगते हैं, और चाय फंसती नहीं है तो क्या निकालेंगे टूथपिक से, तो इसलिए वो टूथपिक आप ना मांगे इनसे। इस तरह का मैंने एहतियात के हवाले से, क्योंकि एक बुजुर्ग का वाकया, इसराइली एक नौजवान था, इसराइली एक जवान था। जवान और नौजवान में फर्क है। नौजवान नया नया जवान हुआ हो, जिससे कि बालिग हो जाता है, जवान हो जाता है, गालिबन ये मुराद। जवान बहादुर को भी बोलते हैं, और आम मतलब लोगों को भी बाजू का जवान बोलते हैं। ये फौजियों को जवान बोलते हैं, फौजी जवान, उम्र का इसमें कोई लिहाज नहीं होता। तो एक जवान था जिसने तौबा की अपने गुनाहों से, और बड़ा तकवा उसने इख्तियार किया, यहाँ तक कि ना वो किसी साये से मतलब यानी कि फायदा उठाते, साये में धूप जो भी है साया नहीं लेते थे, और किसी लजीज चीज को नहीं खाते थे वो। इस तरह उन्होंने तकवा परहेजगारी की और अपने आप को मतलब इन्हें बहुत रियाजतों में खपाया, और 70 साल तक इस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी। तौबा करने के बाद, इंतकाल के बाद उनके किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने तौबा तो गुनाहों से कर ली थी, और इसके बाद कोई मेरा गुनाह था नहीं, ताहम हुकूकुल इबाद तो माफ करवाने होते हैं ना, वो भी करवा लिए थे जैसे। मगर एक बस बात ने मुझे आजमाइश में डाला है, और वो ये कि किसी की एक लकड़ी मैंने बगैर इजाजत के लेकर दांत खरीदे थे, दांत खरीदने के लिए एक लकड़ी उसकी ले ली थी, वो माफ कराना रह गई थी, तो इसलिए अभी तक मैं जन्नत से महरूम हूं। एक तिनके का वबाल। अब वो दांत खरीदने के लिए निकाली थी या ऐसे निकाली थी, एक लकड़ी निकाली थी तिनका, वो उसमें ये आजमाइश में थे ये बुजुर्ग, इसराइली बुजुर्ग, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की वो उम्मत का ये तज़किरा है। तो ये हिकायत जब मैंने पढ़ी, सबसे पहले पढ़ी थी मैंने सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत मौलाना अबू यूसुफ कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लक़ब था फ़क़ीह आज़म। इनकी किताब अखलाकुस सालिहीन, अखलाक के सालिहीन, ये मकतबतुल मदीना से छपती है किताब,
یہ پھر مجھے بہت پسند آئی تھی، کتاب چھوٹی سی کتاب تھی، بڑے تقوی کے واقعات اس میں، تو میں نے ہی مکتبے سے پھر اس کو چھاپنے کا مشورہ دیا تھا. شاید دعوت اسلامی سے پہلے میں نے پڑھی تھی شاید. خیر، تو یہ بہت مجھے اچھی لگی تھی، تو اس میں یہ حکایت میں نے پڑھی تھی. جب سے یہ واقعہ پڑھا تھا، جب سے میرا ذہن بنا تھا کہ یار کسی کا تنکا بھی نہیں لینا. اب ہم تنکا کیا، پورا شیتیر ہڑپ کر جاتے ہیں. شیتیر یہ لکڑی کے تختے کو بولتے ہیں کہ ہم تخت کیا لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ، ڈکار بھی نہیں لیتے اور وہ ہی نہیں ہوتی. یہ آخرت میں اس کا بھوگ دیں گے کیسے؟ یہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا، بندوں کے حق، یہ بہت سخت معاملہ ہے. اللہ پاک اپنے حق تو خود معاف فرما دے گا اپنے کرم سے، لیکن بندوں کے حق جو اس نے بندوں کو سونپے ہوئے کہ بندہ معاف کرے تو معاف ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ اس کا بندہ بھی اس کا ہے، حق بھی اسی کے، لیکن اس نے یہ نظام رکھا ہے بندوں کے حقوق. تو یہ اس میں ہم لوگ بالکل غیر محتاط ہیں، احتیاط کرتے ہی نہیں ہیں. اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا، اس کو آنکھیں دکھا، اس کو گورا، ہٹتا ہے کہ نہیں چلوے. یہ ہم نے تو یہ کچھ بھی بہت ایزی ہے نا، یہ بہت ہیوی ہے، ایزی نہیں ہے. اس کا دل دکھایا، یہ اس کو ذلیل کیا ہم نے اس طرح کے ایک جملہ بول کر. یہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ مجھے اس سے میرا حق دلا کہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا. اب کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی حق میں اس کے، کیا آپ نے ظلم کیا اس پر. یہ ظلم ہے. یہ بھی ظلم خالی چھری مارنا، فائرنگ کرنا، یہی ظلم نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے. ناک کسی کو جھاڑ دیا، یہ ظلم ہے. تو اب یہ کہ اس نیکیاں آپ کی دی جائیں گی اس کو جس کو آپ نے ناک جھاڑا تھا. اب بھی اگر اس کا حق ادا نہیں ہوا، بھلے آپ نے حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، تہجد گزار تھے، اب جیسے اس کا حق نہیں پورا ہوا، تو اب یہ کہ اس کے گناہ آپ کو لینے پڑیں گے. اور پھر یہ کہ جنت کے بدلے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اتنا نازک معاملہ ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مظلوم کے لیے ساری نیکیاں چلی جائیں، ایک سمجھانے کے لیے مثال دی کہ قیامت کا یہ ماحول ہوگا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. ہاں، جس کو رب چاہے گا کہ وہ اس کے حقوق العباد کا معاملہ حل ہو جائے، تو یہ اپنے کرم سے پھر یوں بھی فرمائے گا کہ وہ ایک محل ظاہر ہوگا، جنتی محل. تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ کس کا ہے، یہ عالی شان محل. تو وہ اللہ فرمائے گا یہ جو خرید لے اس کا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرے. یا اللہ یہاں اس کی پرائس کون دے سکتا ہے، قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا تو دے سکتا ہے، اور میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائے گا کہ میرے بندے، یہ تیرے بھائی کا جو تجھ پر حق نکلتا ہے اس کو معاف کر دے. تو یہ ملتے رہا. تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے معاف کیا. اللہ کی رحمت اور جوش پر آئے گی، بولے گی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں چلے جاؤ، اس میں دونوں کو جنت میں بھیج دے گا. تو یہ اس طرح بھی یعنی قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے. تاہم یہ کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اب اسی فیصلے پر اعتماد کر کے آپ مارتے رہو، گھونسے دکھاتے رہو، دھمکیاں دیتے رہو، گھورتے رہو، پیسے دباتے رہو، قرضے دباتے رہو اور پیسے بلاتے رہو. بسوں میں جا کر ٹکٹ بلا دو، ابھی تو دیا تھا، کتنے بار ٹکٹ دوں گا. پھر یہ بہادری کے قصے دوستوں میں سناتے ہیں بعض اوقات، لیکن قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا. لوگوں کا مال دبانا، حق دبانا، جاڑنا، گالی نکالنا. گالی بھی تو ہی دے رہے، ایک مسلمان کو گالی دیں گے اس کا دل تو دکھے گا، خوشی تو حاصل نہیں ہوگی اس کو. غیبتیں کرنا، تہمتیں رکھنا، یہ بہت مطلب خطرناک معاملات ہیں. غیبت میں حق العبد اس وقت شامل ہوگا جب غیبت کا اس کو پتا چل جائے گا کہ تم نے اس کی غیبت کی. اب اس کو پتا چلے گا، اس کا دل بھی دکھے گا، وہ میرے بارے میں یوں بولا اس نے. اب یہ حق العبد اس میں شامل ہوا، بندے کا حق شامل ہوا. ابھی معاف کرا لو تو اچھا ہے، آپ کی بہتری ہے، توبہ کرو، معافی اس سے مانگ لو، ورنہ قیامت کے دن یہ نیکیاں، خوب نیکیاں تیار رکھنا، اس کو دینے کے لیے ابھی شرم آتی ہے.
यूं हुकूक इबाद का मामला बड़ा सख्त है। तो वो एक तिनके पर बात चली थी कि वो तिनके की हिकायत जो मैंने पढ़ी ना आला हज़रत के खलीफा की किताब में, मुख्तसर सी किताब है अखलाक सालिहीन, ये उस किताब में लिखा था। अब मकतबतुल मदीना में अखलाकुस सालिहीन लिखा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं कि वो किताब वही है, थोड़ी सी किताब है, ये 100 सफ़े के आसपास उसके सफ़े हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। मैंने एक उस वक्त एक इस्लामी भाई को दी ना, इस्लामी भाई इस्तिला नहीं थी उस वक्त, दोस्त को अपने कि यार ये किताब मैंने बहुत अच्छी है पढ़ी, उसको मैंने दी पढ़ने के लिए। तो उसने मेरे को बताया, बाद में मिला तो बोला मैंने 3 बार पढ़ी, भारी किताब है यार ये वैसी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको पढ़िएगा जरूर, आप ले लीजिएगा, अल्लाह करे मकतबतुल मदीना पर आपको ये मिल जाए। ये तंबीहुल मुग़तर्रीन से, ये बाद में जब दावत इस्लामी के उसमें दीगर किताबों का तारुफ हुआ, तो तंबीहुल मुग़तर्रीन ये अल्लामा शेख अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में भी इसी तरह के वाक़यात हैं। वो तो ज़कीम किताब है और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, तो ये गालिबन उसी से निकली हुई, उसकी तलखीस या जो भी कहें उसी से निकले हुए वाक़यात मुझे लगे। तो बहरहाल का मुताला करने से भी बड़ा फायदा होता है दीनी किताब, लेकिन सिर्फ उलमा अहले सुन्नत की किताब पढ़नी चाहिए। अपने मकतबतुल मदीना जिंदाबाद है ना, मकतबतुल मदीना से और अल मदीनतुल इल्मिया जिस पर लिखा हो, ये किताबें ज्यादा मतलब रहेगा हमारे लिए, वो यूं कहिए कि मुनासिब है। ये अखलाकुस सालिहीन ये आ गई, आपकी स्क्रीन पर देखें इसको, ये बहुत प्यारी किताब है, छोटी सी, इसके पेज नंबर भी बता देते ना, हदिया भी बता देते, और आज अगर हो तो ये लेते भी जाएं। 65 रुपए इसका हदिया है, 65 रुपीज ओनली, मुफ्त है यार। 65 रुपए क्या चीज है यार। अब तो चाय पानी के लिए होटल में जाते होंगे इतने, तो मेरा ख्याल है खत्म हो जाते होंगे थोड़ी देर में। 82 सफ़ात हैं, 82। ये सब ले, इसको पढ़े। 82 रुपए क्या, 82 पेज? जी 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 हाँ, सिर्फ 82 पेज है, 80 ऊपर 2। तो यूं एक निश्चित में हो सकता है कोई पढ़ा का होगा तो पढ़ लेगा, एक बार बैठेगा तो घंटे आधे घंटे में शायद पढ़ लेगा। मुबल्लिगीन के लिए भी इसमें काफी मवाद है। तो ये वाकया तो पहले मैं बहुत बयान करता था, इससे बड़ा जहन बनता था। फिर ये होटल का, और ये मेरा अपना जहन कि होटल का टूथपिक क्यों ले, एक तिनके की वजह से वो फंसा इसराइली, हम कहीं फंस ना जाए। ये टूथपिक चाय पी कर लें, और चाय तो फंसती नहीं है, रखते हैं खाने वाले के लिए। सिर्फ चाय का होटल होता है, जो चैनक होटल इस तरह के छोटे छोटे चाय के होते हैं ना, उसमें टूथपिक नहीं होता। अल्लाह पाक तौफीक दे बचने की, लेकिन मैंने नाजायज नहीं कहा, मुझे इसका कंफर्म पता नहीं है। एहतियात करना अच्छा है, एहतियात तो करनी चाहिए। तो किसी ने चाय के साथ पेटिस भी लिया, बिस्किट भी लिए, इस तरह की बाजों का चाय के साथ टोस्ट ले लेते हैं, या इस तरह की आइटम्स होती हैं जो चाय के साथ होटल में ही दी जाती हैं। अब प्रॉपर वो खाना नहीं है जिसको हम खाना कहते हैं, और अगर ऐसा कोई इसने चाय के साथ खाने की कोई चीज़ ली है, और अब अगर वो टूथपिक के उसके तौर पर उसको भी लगता है या वगैरह वगैरह, तो अब लेके जाओ, तो क्या ये अब उस एहतियात से हटकर काम होगा, या ये अब जो हो रहा है ये इसको अब नॉर्मल ले रहे हैं? ये चीज फंसती है दांतों में। ये जो आपने जिन चीजों का नाम लिया ना, केक, पेस्ट्रियां, ये पेटिश में तो कीमा भी होता है। तो जो चीज फंसती है तो वो तो उसका लेना तो ज़ाहिर है उसी के लिए कि दांत साफ करे, लेकिन चाय फंसती नहीं है असल। इससे ये क्या, तो ये पहले का जो खाया है ये दांत इसका साफ करेगा, जेब में रख लेगा संभाल के, आइंदा खाना खाऊंगा तो काम आएगा। लेकिन मना नहीं करते ये लोग इसको। ये देखा है कोई मांगे चाय पीने वाला भी टूथपिक, अब हो सकता है मुरुवत में मना करते हो, या मतलब अल्लाह बेहतर जाने, समझ में ये आता है कि चाय पिए तो ना दे, बचना अच्छा है। और कुछ खाना खाया, ग़िज़ा खाई सॉलिड जो फंसती है तो वो ले ले टूथपिक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मर्द के सीने के बाल साफ करने का शरई हुक्म क्या है?
बाहर शरीर हिस्सा तीसरा, पेज नंबर 585, मसला नंबर 12। सीने और पीठ के बाल मूंडना या कतरवाना अच्छा नहीं। हाथ पांव पेट पर से बाल दूर कर सकते हैं, ये लिखा है कि अच्छा नहीं। यानी अगर सीने के बाल भी अगर किसी ने मूंडे गुनाहगार नहीं है, मगर बेहतर ये कि सीने और पीठ के बाल जो है ये ना मुंडवाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब या अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमजान। सल्लु अलल हबीब। इल्म का मैं शिगर हूँ, दरवाजा इसका है अली। इल्म का मैं शिगर हूँ, दरवाजा इसका है अली। है ये कौल मुस्तफा, है ये कौल मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। है ये कौल मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। करे खौफे खुदा आशिक़ खैरुल वरा। करे खौफे खुदा आशिक़ खैरुल वरा। तुमसे राज़ी किबरिया, तुमसे राज़ी किबरिया मौला अली मुश्किल कुशा। तुमसे राज़ी किबरिया मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। किसी का बेगुमौला उसके मौला है अली। किसी का बेगुमौला उसके मौला है अली। है ये कौल मुस्तफा, है ये कौल मुस्तफा, है ये कौल मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। है ये कौल मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। बाद खुलफाए सलासा सब सहाबा से बड़ा। बाद खुलफाए सलासा सब सहाबा से बड़ा। आपको रुतबा मिला, आपको रुतबा मिला, आपको रुतबा मिला मौला अली मुश्किल कुशा। आपको रुतबा मिला मौला अली मुश्किल कुशा। आप हैं शेरे खुदा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने। कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा मौला अली मुश्किल कुशा। मरहबा सद मरहबा मौला अली मुश्किल कुशा। बेकर जूदो
مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مشکل کشا مولا علی مشکل کشا یا علی نعرہ حیدری یا علی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد. قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نعت علی یہ کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے, کیا اس کو پڑھنا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ نہیں سکتے, تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کیا, تو آپ اگر اس کو پڑھ کے سنا دیں. اور مزید یہ کہ اس کو پڑھنے کے کیا فوائد بھی ہیں, کیا اس کو پڑھنے کی برکات ہیں, تو اگر اس حوالے سے بھی اگر کچھ عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. نعت علی کے تعلق سے یہ کرامت شیر خدا پیج نمبر 77 سے لے کر 78 پر یہ نعت علی بھی ہے کہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ مخرجہ جلد نمبر 9 پیج نمبر 821 تا 822 پر لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ محمد گوالیاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ, جس کے وظائف کی جید و بزرگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اجازتیں دیں, جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شامل ہیں. اس کتاب میں ہے نعت علی 7 بار یا 6 بار یا 1 بار بخاندہ و یعنی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار نعت علی پڑھے, اور وہ یہ ہے نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. ترجمہ: حضرت علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں, جن سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں, انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا, ہر رنج و غم دور ہو جائے گا. ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے, آپ کی